बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आमना सरदार है। ज़ाहिर है एक उस्ताद होना मेरे लिए बड़े फ़ख्र की बाइस है और मेरे लिए हमेशा ये बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा कि मैं एक उस्ताद हूँ। वंस अ टीचर इज़ ऑलवेज़ अ टीचर। और मैं आज कास्ट जंक्शंस बाय एबट वुल्फ स्टूडियोज़ के सेट पर हूँ और आज मैं इनकी मेहमान हूँ। टॉफ़ियों की सूरत में और किस तरह कोई चॉकलेट्स की सूरत में और पता नहीं वल्लाह आलम किस किस चीज़ की सूरत में उनको ड्रग्स इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं। आप इंस्टीट्यूशंस में देखें अब किस हद तक ये ड्रग्स आम हो रहे हैं। ये इंतहाई अफसोसनाक बात है। आज हम बात करेंगे एबटाबाद और हज़ारा के मसाइल, वसाइल और उनके हल के बारे में। हमें क्या मिल रहा है? हमें तो वाकई कुछ नहीं मिल रहा। यही वजह है कि हम सुबह हज़ारा की डिमांड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी खिदमात अगर आपको नहीं भा रही तो देना हमें सुबह हमारा। यकीनन आपको ये प्रोग्राम बहुत पसंद आएगा। Assalamualaikum, it's me Bakhtawer Taj with new episode of Cast Junctions, where we react, review and make podcast. آج ہمارے درمیان جو شخصیت موجود ہے ان کا تعلق نہ صرف سیاست، سماجی اور تعلیمی میدان سے بھی ہے، تو وہ ہماری KPK کی MPA بھی رہ چکی ہے، بہت ہی نامی گرامی نام ہے، تو ہم ویلکم کرتے ہیں اپنے پوڈ کاسٹ میں آمنہ سردار کو۔ السلام علیکم میم، کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ بہت بہت شکریہ آپ نے جو وقت نکالا قیمتی اپنا ہمارے پوڈ کاسٹ کے لیے۔ آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے۔ تو میم آپ جو ہے وہ ایجوکیشنسٹ رہی ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر آپ مجھے اس بارے میں تھوڑا سا بتائیں گی ایک ایجوکیشنسٹ سیاست میں کیسے آ گیا؟ جی اس طرح تھا کہ میں ایک کالج تھا، اس کو میرے ہسبینڈ رن کر رہے تھے اور میں ان کو اسسٹ کر رہی تھی ایز اے وائس پرنسپل اور پڑھاتی بھی تھی، میں لیکچرر تھی وہاں پہ۔ ظاہر ہے ایک استاد ہونا میرے لیے بڑے فخر کی باعث ہے اور میرے لیے ہمیشہ یہ بہت امپورٹنٹ رہے گا کہ میں ایک استاد ہوں۔ ونس اے ٹیچر از آلویز اے ٹیچر۔ اب بات کرتے ہیں پولیٹکس کی، چونکہ میری پولیٹیکل فیملی ہے اور ہم الیکشن لڑنا چاہ رہے تھے، لیکن اس وقت پارٹی کی طرف سے یہ ایک رول بنا ہوا تھا کہ جی جو سٹنگ MP ہیں وہی اگلے الیکشن میں حصہ لیں گے، تو اس وجہ سے پھر ہمیں چونکہ ٹکٹ نہیں ملا تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی ایک خاتون کو لے آتے ہیں اسمبلی میں۔ تو پھر میرے بردر ان لا تھے، شروع میں تو انہوں نے نہیں مانا، لیکن میجر فضل الرحمان جو بہت بڑا نام ہے علاقے کا سیاست میں بھی اور سماجی کاموں میں بھی، تو انہوں نے میرا نام پھر پیش کیا اور اس وجہ سے پھر میں سیاست میں آ گئی۔ تو لائک عملی سیاست میں آ گئی، ٹھیک ہے۔ تو سیاست میں آنے کے بعد مینس جو رورل ایریاز ہیں ہمارے یا اربن ایریاز، تو ان میں تعلیم کے فروغ تک کہاں تک مینس اقدامات کیے گئے ہیں؟ دیکھیے ہمارے اگر اینڈ پہ پوچھتے ہیں تو وہ میں آپ کو اس سوال کے آخر میں جواب دوں گی، لیکن اگر آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے جو رورل ایریاز کے اسکول ہیں ان کی کیا معیار ہے یا وہ کس قسم کے ہیں، تو اس کے بارے میں یہ ایک جو لوگوں کی تھوڑی سی لا علمی بھی میں کہہ سکتی ہوں، اور یہ بھی کہ نہیں پتہ لوگوں کو کہ جی گلیات میں یا پہاڑی علاقے میں کس طرح کے اسکولز ہیں، تو وہ میں آپ کو بھی یہ بتانا چاہوں گی کہ وہاں پہ جو اسکولز ہیں ان کا انفراسٹرکچر جو ہے وہ بہت بہترین ہے، بہت سارے اسکولز بہت اچھے بنے ہوئے ہیں۔ آپ کبھی وزٹ کیجئے، پہاڑی علاقوں میں جائیے، دور دراز کے جو ذرا دشوار گزار علاقے آ جاتے ہیں وہاں پہ مسائل یقیناً ہیں۔ وہاں پہ پہلے مکتب اسکول ہوتے تھے، پھر انہوں نے مکتب اسکول جب ختم کیے تو ہم نے اس پہ بھی احتجاج کیا کہ وہ مسجد اسکول جو ہوتے ہیں یا مکتب اسکول جو ہوتے ہیں وہ دور دراز کے ایریاز کے لیے بڑے ضروری ہوتے ہیں۔ تو میں تو ابھی بھی کہتی ہوں کہ ان کا نفاذ ہونا چاہیے، کیونکہ بہت دور دراز آپ کے باہر کے لوگ نہیں جا سکتے، اور آپ کے جو وہاں کے لوگ ہیں رہنے کے لیے ان کے لیے بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو کہاں اسکولز میں بھیجیں، جو ایک فارمل اسکول ہے اس میں ان کے لیے بھیجنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اوور آل میں کہوں گی کہ آپ جائیے، آپ گلیات میں دیکھیے، وہاں پہ انفراسٹرکچر اچھا ہے، اسکولز بہت زیادہ ہے، اب ماشاءاللہ ہائی اسکول اور ہائر سیکنڈری اسکولز بھی وہاں پہ ہیں، کالجز ہیں، تو الحمدللہ بہت بہتر حالات ہیں اب۔
کی بات ہو رہی ہے تو اس سے ایک اور چیز ڈراپ آؤٹ. یہ تو گاؤں کی بات نہیں ہے, یہ تو شہروں میں بھی ہے, اور اوور آل ایک ہم دیکھتے ہیں کہ بچے ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں یا فیل ہو جاتے ہیں یا نکل آتے ہیں. آپ ان بچوں کی بات کر رہی ہیں جو اسکولس کے نتائج آنے کے بعد چلے جاتی ہیں, یا وہ بات کر رہی ہیں کہ جو ڈراپ آؤٹ آلریڈی ہیں اور ان کو ہم ابھی تک اسکولس میں نہیں لے کے آ سکتے؟ وہ بچے جو لائک گاؤں میں جی پرائمری یا سیکنڈری تک کی مینس کچھ ایسے اسکولز ہوتے ہیں, وہاں ہوتے ہیں, پھر وہ اس کے بعد انہیں نئے اسکول میں جانا پڑتا ہے. جی ہاں, تو وہ پھر نیا اسکول, نیا ماحول, وہ پھر ان کی تھوڑا بہت مینٹل ہیلتھ پر بھی ظاہر بات افیکٹ پڑتا ہے. تو اس کے بارے میں آپ سے پوچھ رہی تھی. اس طرح ہے جی کہ میں دونوں قسم کے ڈراپ آؤٹ پہ بات کروں گی. ایک ڈراپ آؤٹ, اگر ایک وہ آپ کہتے ہیں کہ وہ بچے جو آلریڈی اسکول سے باہر ہیں اور ان کو ہمیں اسکولز میں لانا ہے, تو اس کے لیے حکومت اقدامات اس کو کرنے چاہیے اور بڑی سختی سے کرنے چاہیے. آپ بچوں کو ایسے انسینٹیوز دیں, آپ بچوں کو مجبور کریں, ان کے والدین کو مجبور کریں کہ وہ اسکولز میں آئیں, اور وہ آپ جب تک حکومت خود اس میں پوری نیک نیتی سے انوالو نہیں ہوگی, آپ ان بچوں کو اسکولز میں نہیں لا سکتے. ایک بات. دوسری بات آپ نے بات کی کہ جو بچے ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں, اسکولوں سے فیل ہو جاتے ہیں یا بھاگ جاتے ہیں, بہت سارے اسکولز میں ایسا بھی ہے. اس کے لیے بھی ہم نے بہت سارا, میرے پولیس کے ساتھ مل کے, ہم نے پولیس کے محکمے کے ساتھ مل کر اور چند اور کچھ اس طرح کے سماجی کارکنان اور اس طرح کے لوگ تھے جن کے ساتھ ہم نے مل کر ایک ریڈیو پروگرام کی پوری سیریز شروع کی تھی اویئرنیس کے لیے. اس میں یہی بات ہم کرتے ہیں کہ بچے کیوں گھروں سے بھاگ جاتے ہیں یا اسکول سے بھاگ جاتے ہیں. وہ پہلے ہوتا تھا جی مار سے بھاگ جاتے ہیں, پھر کے پی گورنمنٹ نے ایک سلوگن بنایا کہ مار نہیں پیار. بالکل. اب اس کے بعد بچے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ تو وہ بچے سختی سے بھی بھاگ سکتے ہیں, اور آج کل جو سب سے بڑا ایشو ہمارا, گاؤں کی بات نہیں کر رہی, اوور آل بات کر رہی ہوں, سب سے بڑا جو مسئلہ بن گیا وہ کیا کہتے ہیں آپ کے یہ جو ڈرگز ہیں, چھوٹے چھوٹے بچوں میں, گرلس میں جو ڈرگز کا بہت زیادہ استعمال شروع ہو گیا. ان کو کس طریقے سے دی جاتی ہے, ٹافیوں کی صورت میں اور کس طرح کوئی چاکلیٹس کی صورت میں, پتہ نہیں واللہ عالم کس کس چیز کی صورت میں ان کو ڈرگز انٹروڈیوس کیے جا رہے ہیں. آپ ان انسٹیٹیوشنز میں دیکھیں اب کس حد تک یہ ڈرگز عام ہو رہے ہیں. یہ انتہائی افسوسناک بات ہے. اور جب ظاہر ڈرگ کو ایک بچہ استعمال کرتا ہے تو وہ کتنا کچھ, کب کیوں چاہے گا پڑھنا, وہ اسلام بھاگ جاتے ہیں یہ اسکول سے. اور دوسرا, جب ان کو فیل کر دیا جاتا ہے اور پھر ان کو وہ کتنا مطلب لیبل لگ جاتے ہیں, لیبل لگ جاتے ہیں. تو اس کے لیے مجھے ایک بات کسی کی بڑی اچھی لگی, انہوں نے کہا جی ٹرائی اگین کیوں نہیں لکھتے آپ فیل کی جگہ, آپ لکھیے ٹرائی اگین, کہ تم تمہارا مطلب ایک تھوڑا سا مہذب لفظ آ جاتا ہے. آپ نے فیل کیا کہ تو اس کو زندگی کا فیلئر ترین انسان بنا دیا. اپنی نظر میں بھی دوسروں کی نظر میں بھی, اپنی نظر میں تو وہ بن گیا نا کہ میں فیلئر ہوں. وہ اپنی نظر میں پہلے بنے گا, دوسروں کی نظر میں تو وہ ایسے ہی کر دیتے, once a failure is always a failure. بس یہ بھی ہے. تو یہ ایک میرا خیال ہے اس بات کو ہمیں ایک سماج سے, اس معاشرے سے ہمیں اس کو ختم کرنا ہوگا. تو اس کی جگہ پھر گریڈنگ سسٹم کر دیں, یا کوئی تھوڑا ان بچوں کے لیے اسکلس کا کوئی کر دیں. اگر ٹھیک ہے ایک بچہ اگر نہیں پڑھنا چاہ رہا تو آپ اس کا دلچسپی کا مضمون اس کو دے دیں. ایکٹیویٹیز بیسڈ ایجوکیشن ہو جائے, اسکل بیسڈ ایجوکیشن ہو جائے, کہ اگر وہ کچھ سیکھنا چاہ رہا ہے تو ممکن ہے اگر وہ پڑھنے نہیں چاہ رہا, وہی چیز تھیوری میں ہے تو وہ نہیں کرنا چاہ رہا اور وہ پریکٹیکلی اس کو کر سکتا ہے, تو لیٹ ہم. لیکن یہاں پر پریکٹیکل وسائل نہیں ہے نا ہمارے ایجوکیشنل سسٹم میں. دیکھیے ضروری تو نہیں ہے کہ ہم پریکٹیکل کے لیے کوئی بہت مشکل چیزیں بنائیں یا کچھ ایسے کریں. ہمیں مطلب ایک اگر موبائل سیکھنا ہے, موبائل کا بچے کہتے ہیں کہ جی ہمیں موبائل کی شاپ کھول دیں, ایک مثال ہے, بچے اکثر ایسے ہی کرتے ہیں. تو اس میں ان کو پتا ہو کہ موبائل کو ٹھیک کیسے کرنا ہے, کیا اس میں خرابی ہے, گھر کی کوئی جو گھر کی الیکٹرانکس ہیں وہ خراب ہو رہے ہیں, ان کو ٹھیک کرنا. مجھے یاد ہے جب ہم لوگ پڑھ رہے تھے 9th-10th میں, تو اس زمانے میں یہ باقاعدہ کورسز ہوا کرتے تھے لڑکوں کے 9ویں-10ویں میں, اور لڑکیوں کا ہوا کرتا تھا 8ویں میں ہوم اکنامکس, جس سے ہمیں وہ کڑھائیاں اور وہ چیزیں ساری سکھائی جاتی تھی, کوکنگ وغیرہ بھی, اور لڑکوں کو یہ چیزیں سکھائی جاتی تھی. اب میں دیکھ رہی ہوں اسکلز ہمارے انسٹیٹیوشن سے بالکل ختم ہو گئی ہیں. تو اسکل بیسڈ ایجوکیشن کو ہمیں انٹروڈیوس کرنا ہوگا, کیونکہ دنیا بھر میں آپ سے
یہ نہیں پوچھا جاتا کہ آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے. اسکلس کی بات کی اسکلس جاتی کی بات کی جاتی ہے کہ آپ کی اسکلس کیا ہے. تو ہمارے تو بچوں کو پتہ ہی نہیں اسکلس کیا ہوتی ہیں. تو اسکلس کیسے لائے جائیں آج کی جنریشن میں؟ وہ اب تو بس ایک ہی چیز انہیں آتی ہے، فون. جی ہاں That's it. جی ہاں. اب اسکلس ہم کیسے لا سکتے ہیں؟ اس کے لیے اگین ہم انسٹیٹیوشنس کو دیکھیں گے. ابھی پرائیویٹ انسٹیٹیوشنس اگر جو اتنے بڑے بڑے انسٹیٹیوشنس کھلے ہوئے ہیں، اتنے نامور وہ ہیں، وہ اسکلس ان کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اسکلس سکھائیں، کیونکہ ضروری تو نہیں ہے کہ وہاں پہ سارے ٹاپرز بچے پڑھ رہے ہیں. بالکل. وہاں پہ بھی تو ایسے بچے ہیں جو نہیں پڑھنا چاہ رہے، جو کچھ اور کرنا چاہ رہے ہیں. تو وہ اسکلس لائیں. گورنمنٹ کے انسٹیٹیوشنس میں اسکل بیسڈ ایجوکیشن کا انعقاد ہونا چاہیے. یہ اکثر ہماری بات چیت ہوتی ہے جب ہم سیمینارز میں ہوتے ہیں، ایجوکیشنل سیمینارز میں ہوتے ہیں، تو ہم ان کو یہ بات بہت سارے لوگ مل کے بیٹھ کے اس پہ پالیسی بنانے کی بات کرتے ہیں کہ پلیز اسکل بیسڈ ایجوکیشن کی بات کیجیے، وہ کیجیے، اور وہ بہت ضروری ہے. آپ کو ہمارے بچوں کو تو سوک سینس نہیں ہے، تو اور کیا بات ہوگی؟ آپ ان کو سوکس پڑھا رہے ہیں، آپ ان کو سوشل اسٹڈیز پڑھا رہے ہیں، ان میں ہر چیز پڑھا رہے ہیں، لیکن آپ ان کو وہ عملی طور پہ کرنے کی تربیت نہیں دے رہے. ہمارے اسکول میں بچوں کو عملی تربیت نہیں دی جا رہی. تھیوریٹیکل رٹایا جا رہا ہے، رٹے مار کے وہ نمبر بھی لے لیتے ہیں، لیکن پریکٹیکلی زندگی میں کیا کرنا ہے؟ آپ اتنے گریجویٹس پروڈیوس کر رہے ہیں، اتنے آپ کے ایم فلز آ رہے ہیں، اتنے آپ کے پی ایچ ڈی ڈاکٹرز آ رہے ہیں، کتنا کچھ آپ کا معاشرہ بدل گیا؟ کچھ بھی نہیں، کیونکہ آپ نے ان کو پریکٹیکلی کچھ چیز کرنا سکھائی ہی نہیں ہے. تو ان خواتین کو ہر قسم کی ایجوکیشن دی جا رہی ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ وہ پڑھی لکھی ہوں. مطلب اصل چیز ہوتی ہے اویئرنیس. ان کو اویئر کیا جا رہا ہے. پھر ہم ان کے ڈفرینٹ جگہوں پہ اسٹالز لگواتے ہیں، پھر ہم ان کے لیے چھوٹے چھوٹے بازار سیٹ اپ کرتے ہیں کہ یہ خواتین، جیسے مینا بازار ہے یا اسی طرح کا کچھ اور سسٹم ہے، تو وہ ان خواتین کو ایک تھوڑی سی خود اعتمادی آتی ہے کہ ہاں جی ہم گھر بیٹھ کے چھوٹی سے چھوٹی چیز بنا رہے ہیں، لیکن وہ ڈسپلے ہو رہی ہے، وہ لوگوں کی طرف جا رہی ہے. اور بڑے ہم نے اس میں میڈیا کا بھی استعمال کیا. ہم نے الیکٹرانک میڈیا کے بہت سارے لوگوں کو، بہت سارے چینلز کو انوائٹ کیا، اور وہ آئے اور انہوں نے اس کو بہت زیادہ وسعت دی. تو یہ اس طرح ہم اس طریقے سے کوشش کر رہے ہیں خواتین کو امپاور کرنے کی. اور اگر آپ ووکیشنل، جو میرا 3 سال والا بند ہو گیا تھا، اس کے بعد میرے علاقے میں بڑی ڈیمانڈ آنے لگی کہ جی ہمیں ووکیشنل سینٹرز چاہیے. تو گلیاد کے پورے علاقے میں ہماری فیملی نے، ہم نے مل کر اور کچھ فرینڈس نے مل کر 50 کے قریب ہمارے وہاں پہ ووکیشنل سینٹرز ہیں، جو کچھ چل رہے ہیں، بہت اچھے چل رہے ہیں. کچھ ظاہر ہے لوگ اس طرح نہیں کرتے جب اس پہ چیک اینڈ بیلنس نہ ہو. تو ہمارا ارادہ بھی یہی ہے کہ ہم ان میں مزید جو اسکلز ہیں وہ انٹروڈیوس کرائیں جو لیٹسٹ آ رہی ہیں. اچھا میم، بات کی جائے ایجوکیشن کی تو ہمارے ایبٹ آباد میں بہت ماشاء اللہ سے ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، ایجوکیٹڈ بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتے ہیں، سٹی آف اسکولس بھی کہا جاتا ہے. مگر یہاں پر انڈسٹریز نہ ہونے کی وجہ سے انہیں موقع ہی نہیں ملتا اپنی ہی سٹی میں سرو کرنے کے لیے. تو وہ ابراڈ جا رہے ہیں، کوئی بگ سٹیز میں جا رہے ہیں. ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ بالکل، یہ بڑی ایک ہمارے لیے، آپ ایبٹ آباد کی بات کر رہی ہیں، میں تو سمجھوں کہ پورے ملک سے ہی لوگ جا رہے ہیں، اور وہ غلط کر رہے ہیں، وہ غلط کر رہے ہیں، وہ بھی غلط کر رہے ہیں. کیونکہ باہر جا کے جس کام کو کرنے میں ان کو بے عزتی محسوس نہیں ہو رہی، وہی کام اپنے ملک میں کرنے میں ان کو بے عزتی محسوس ہوتی ہے. اگر وہی کام وہ یہاں رہ کے کریں تو یہ ملک ترقی نہ کرے. تو سب سے پہلا تو میرا یہ اختلاف ہے کہ باہر جا کے جب آپ کسی کچن میں کھڑے ہو کے سبزی کاٹ سکتے ہیں تو کیوں نہیں اپنے ملک میں آپ یہ کر سکتے؟ آپ بڑے بڑے گریجویٹس کو دیکھ لیے، اب جاب دیکھیے، گورنمنٹ کتنے لوگوں کو جاب دے سکتی ہے. آگے بھی تو کچھ ہونا چاہیے نا، کہ وہی بات آپ والی آ جاتی ہے، انڈسٹریز نہیں ہے، کوئی بہت زیادہ ایسے مواقع نہیں ہیں، سارے لوگ سی ایس ایس کر نہیں سکتے کہ وہ سی ایس پی افسر بن کے بیٹھ جائیں. تو بہت زیادہ مسائل ہیں، ان امپلائمنٹ کے بہت زیادہ مسائل ہیں. اور ہمارا تو ایبٹ آباد پھر بھی خوش قسمت ہے کہ یہاں پہ پڑھی لکھی لاٹ نکل رہی ہے، یعنی یہاں سے بچے تو پڑھ لکھ کے جا رہے ہیں. اب وہ پڑھے لکھے بچے، دیکھیے اللہ کے نبی کا بھی جو ایک پیشہ تھا وہ تجارت تھا. تو اب آج کل کہا جاتا ہے کہ اپنا کام شروع کیجیے. بالکل، میں آپ کو جی، آپ کو ہر سیمینار میں، ہر بڑی ایسی جگہ، آپ کسی کی بھی ویڈیو قاسم شاہ اور اس ٹائپ کے جو موٹیویشنل اسپیکرز ہیں ان کی بھی آپ اٹھ کے دیکھیے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنا کام شروع کیجیے اور زیرو سے شروع کیجیے اور بالکل اس پوائنٹ سے شروع کیجیے. اور آپ دیکھیے
آپ جب محنت ہی کرنی ہے, جب باہر جا کے محنت کر رہے ہیں, تو وائی ناٹ اپنے ملک میں محنت کر کے دیکھیں. بالکل زیرو تو میری یہ ہے کہ وہ زیرو سے ہیرو بھی بن جاتے ہیں. یہ صرف محنت ہے, آپ کی ڈیڈیکیشن ہے, اور آپ کا ایک ٹارگیٹ ہے جو آپ نے زندگی میں ایک بنایا ہوتا ہے. ہم لوگوں نے زندگی میں کوئی پلاننگ نہیں کی. ہم بن حیثیت قوم, ہم مسلمان ہیں اللہ کی ذات پر. میرا سب سے زیادہ کامل اعتقاد ہے, بھروسہ ہے. لیکن ہاتھ پاؤں توڑ کے بیٹھ جائیں اور کہیں جی اللہ کرے گا, تو ایسے نہیں ہوتا. آپ کو جدوجہد خود کرنی ہے, حرکت میں محنت خود کرنی ہے, حرکت میں برکت ہے. جب تک آپ کہتے ہیں نا اٹھوان کمر کیوں ڈرتا ہے, پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. صرف دعاؤں سے نہیں چلا کرتی, نہ قومیں چلتی ہیں, نہ انسان چلتے ہیں. ساری کام کی برکت کیا ہوتی ہے, محنت میں. محنت میں عظمت بھی ہے اور محنت میں برکت بھی ہے. تو میرا تو یہی خیال ہے ان پڑھے لکھے بچوں کے لیے بھی کہ اپنے کام شروع کریں. آن لائن اتنے کام ہیں, چھوٹے چھوٹے تھوڑے تھوڑے پڑھے لکھے لوگ اتنے کما رہے ہیں. تو آج آپ نے اپنا لائف سٹائل ہی چینج کرنا ہے نا, تو وہ آپ کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے اگر آپ اپنے ملک کی سروس کی بات کرتے ہیں, تو بہت سے ایسے کام ہیں جو آپ کو اس ملک کو سرو کرنا ہے. والنٹیئرلی بھی وہ کام کر سکتے ہیں, والنٹیئرلی بھی. اور جو لوگ والنٹیئر بنے ہیں, جو اپنے پوری زندگی انہوں نے سرو کر دی ہیں, ایدھی صاحب ہیں, انہوں نے اپنی پوری زندگی اس والنٹیئر کام میں سرو کی. کمایا انہوں نے خود کچھ نہیں, لیکن انہوں نے آگے کتنے لوگوں کو روزگار دیا, انہوں نے یہ دیکھنے کی بات ہے. جی, انہوں نے کتنے لوگوں کو روزگار دیا. ان کی انسٹیٹیوٹ میں جتنے لوگ ہوتے ہیں وہ کتنے روزگار پہ ہیں. تو اصول یہ بنائیے کہ آپ کو اللہ اس قابل کرے کہ آپ لوگوں کے روزگار کا باعث بنے, ان کو روزگار دینے کا باعث بنے, دینے والا بنے, دینے والا بنے. بالکل. اچھا, اگر بات مطلب انڈسٹریز کی جائے تو ہمارے ریجن میں لائک کے پی کے لیے, ایبٹ آباد کے لیے, اس میں انڈسٹریز ایسی نہیں ہے کہ بندہ وہاں پر کام کرے. دیکھیے ایبٹ آباد ویسے تو انڈسٹریل ایریا نہ ہے نہ بن سکتا ہے, کیونکہ اس کے ارد گرد ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں جس سے وہ انڈسٹری بنے. مثال کے طور پہ شوگر ملک آپ یہاں نہیں لگا سکتے, کیونکہ یہاں گنا پیدا نہیں ہوتا. جہاں گنا پیدا ہوگا شوگر مل وہیں لگے. اسی طریقے سے جو آپ کی نیچرل پروڈکٹس ہیں اور ان سے آگے آپ کوئی پروڈکٹ بناتے ہیں, تو وہ ان کے قریب 400 میں ملز بھی ہوں گی, کیونکہ گنا وہاں اگتا ہے. سوابی میں, یہ گدون کے ایریا میں یہ انڈسٹریل ایریا ہے. اسی طریقے سے جب آپ ہری پور کے جاتے ہیں, اب ایبٹ آباد میں تو کوئی کھیت آپ کو نظر نہیں آتے گندم کی اور مکئی کے. ہری پور میں کھیت ہے, وہاں پہ فلور ملز بھی آپ کو نظر آتی ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے انڈسٹریل ایریا وہی بنے گا جہاں پہ آپ کو نیچرل پروڈکٹس حاصل ہو رہی ہیں, آرگینک پروڈکٹس حاصل ہو رہی ہیں, اور آپ نے آگے سے ان کو کام میں لانا ہے. تو ہتار کا جو ایریا ہے اس کو مزید ایکسپینڈ کرنے کی ضرورت ہے. گدون کا جو ایریا ہے جو انہوں نے بیچ میں ختم کر دیا تھا, اور اب پتہ نہیں دوبارہ اس پہ کام بھی ہو رہا ہے, سوابی کے جو ایریا تھا, بہت سارے انڈسٹریل زون ان علاقوں میں بنانے کی ضرورت ہے جہاں پہ یہ چیزیں اگ رہی ہیں. اب ایبٹ آباد میں ایسی کوئی چیز گرو ہی نہیں کرتی جس کی وجہ سے ہم انڈسٹری, ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ چونکہ ارد گرد مائننگ ہو رہی ہے, تو وہ جو پروسیسنگ کا کام ہے, اس جو بھی کرومائڈ نکل رہا ہے یا جو بھی کوئی پتھر نکل رہا ہے, اس کی پروسیسنگ کا کام, اس کی وہ کام یہاں پہ ضرور ہو, وہ ہونا چاہیے. تو یہ ایک ہو سکتا ہے. ادروائز یہاں پہ میں, کیونکہ یہ جگہ ایسی نہیں ہے کہ جہاں پہ انڈسٹریل ایریا, چونکہ یہ نہیں ہے. صحیح. تو میم آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہزارہ کے جو ایم این اے اور ایم پی ایز ہیں, اگر بات سیاست کی تھوڑی جی ضرور, تو وہ زمینی حقائق سے لائک کتنے کنیکٹڈ ہیں؟ زمین سے کتنے کنیکٹڈ ہے, یہ کہ اپنے لوگوں سے کتنے کنیکٹڈ ہے. ووٹ لینے کے بعد نظر ہی نہیں آتے, یہ بھی ایک وہ ہے. یہ شکایات تو یقیناً آتی بھی ہیں, لیکن دیکھیے میں کسی اور کی بات کیوں کروں, میں اپنی بات کروں گی. جب میں اسمبلی میں آئی تو میری یہی سوچ تھی, میں تو خاتون ہوں, میرے پاس کتنا کون آئے گا کون نہیں. لیکن آپ یقین کیجئے کہ مجھے میرا کام, میں نے سوچا کہ میں ایک لیجسلیٹر ہوں, میرا کام لیجسلیشن کرنا ہے. اور لیجسلیٹر کا کیا کام ہوتا ہے, ایک وہ لیجسلیشن کرتا ہے, ایک وہ اپنی لوگوں کی نمائندگی کرتا ہے, ریپریزنٹیشن اس کا کام ہے اپنے علاقے کی, اور تیسرا کام ہے اوور سائٹ, یعنی جو کچھ ہو رہا ہے, محکمے جو کچھ کر رہے ہیں ان کے اوپر نظر رکھنا. ٹھیک ہے, یہ اس کا کام ہے. اور چوتھا کام ہے بجٹ. تو اپوزیشن والوں کو تو بجٹ میں بیٹھنے نہیں دیا جاتا بجٹ بنانے کے سلسلے میں,
لیکن یہ جو 3 کام ایک لیجسلیٹر کے ہیں ہم وہ کتنا کچھ کر رہے ہیں. ہمارے لیجسلیٹرز معذرت کے ساتھ وہ جا کے کسی ہینڈ پمپ کا افتتاح کر رہے ہوتے ہیں, وہ جا کے کسی گلی کا افتتاح کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کو پختہ کیا. یہ کام آپ کی لوکل باڈیز کا ہے, ٹھیک ہے. جب تک آپ کی پاورز ڈیلیگیٹ نہیں ہوں گی ان لوکل باڈیز تک, لوکل گورنمنٹ تک آپ کی جو پاورز ڈیلیگیٹ نہیں ہوں گی, تب تک آپ کے ایم پی ایز ایم این ایز جا کے تو یہ گلیوں کی اور پانی کی اسکیموں کے افتتاح کرتے رہیں گے. یہ ان کا کام نہیں ہے. ان کا کام لیجسلیشن ہے, ان کا کام پالیسی میکنگ ہے, ان کا کام اپنے علاقے کی ریپرزینٹیشن کرنا ہے اور اپنے علاقے کی جو محرومیاں ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے اقدامات کرنے ہیں. یہ دراصل ان کا کام ہے. میم ہمارے ہزارہ ڈویژن نے گورنمنٹ کو پانی, بجلی اور روڈ کنیکٹیویٹی دی اور اس کے ساتھ ساتھ اسکل لیبر دی, لیکن ہمیں پھر کیا ملا؟ یہ بڑا اہم اور بڑا صائب سوال ہے کہ ہمیں کیا ملا. اور بالکل ایسا ہی ہے کہ ہزارہ, اگر میں آپ کو وابڈا کی بات کروں تو صرف وابڈا کی مد میں, بجلی کی مد میں اگر آپ دیکھ لیں تو سب سے زیادہ جو آپ کو ریونیو دے رہا ہے وہ ہزارہ دے رہا ہے. پورے صوبے میں سب سے زیادہ ریونیو جنریٹنگ جو آ جاتا ہے خطہ وہ ہزارہ ہے. یہاں پہ وہ کنڈوں کی بھی تعداد کم ہے اور وہ جو لوگوں نے ڈالے ہوتے ہیں, اور یہ دوسری جگہوں پہ آپ جائیں گے, کے پی کے دوسرے علاقوں میں آپ جائیں گے, آپ کو پتہ لگے گا کہ وہاں پہ ریونیو جنریٹ ہی نہیں ہو رہا. وابڈا کی ان کی کمپلینٹس پہ کمپلینٹس وہ آ رہی ہوتی ہیں وابڈا کو ان علاقوں کی کہ یہ ان میں سے ہمیں ریونیو جنریٹ نہیں ہو رہا. بالکل آپ نے درست کہا. پانی کی یہاں پہ اتنا بڑا ہمارا تربیلا ڈیم ہے, آپ رائلٹی کی بات کرتے ہیں, بالکل آگے انہوں نے جا کے آپ کو وہ اس لیے بھی نہیں ملے گی آپ کیونکہ وہ تو سوابی میں اس کا آگے جو کیا ہوتا ہے جہاں پہ وہ اسٹوریج ہوتا ہے, یہ جو بھی ان کا ہیڈ ورکس ٹائپ کوئی چیز جس کو ہم کہتے ہیں, ٹھیک ہے, مجھے ایگزیکٹلی پتا اس کو کیا کہتے ہیں, لیکن وہ آگے سوابی ہے. اب کہنے کا مطلب یہ ہے, اور پھر آپ نے کہا اسکلڈ لیبر, یہاں سے لیبر بھی جا رہی ہے. آپ لیبر کی کیا بات کرتی ہیں؟ آپ کا خطہ ہزارہ سی ایس پی آفیسرز سب سے زیادہ یہاں سے, یہ سرزمین ہے, سب سے زیادہ سی ایس پی آفیسرز یہاں سے جا رہے ہیں. تو کیا ہمیں کیا مل رہا ہے؟ ہمیں تو واقعی کچھ نہیں مل رہا. یہی وجہ ہے کہ ہم صبح ہزارہ کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہماری خدمات اگر آپ کو نہیں پا رہی تو دینا ہمیں صبح ہمارا. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ایڈمنسٹریٹولی بھی ہمیں یہ چاہیے. ہم کسی صوبائی یا لسانیت کی بنا پہ نہیں کہہ رہے کہ ہمیں صبح ہزارہ دیجیے. تو خدا کے لیے ناموں کی جنگ نہ کریں, لوگوں کو صوبائی اور اس میں لسانی تعصب میں مت ڈالیے. ہم سب ایک ہیں, ہم سب ایک ہیں, ہم کسی تعصب کے متحمل ہی نہیں ہیں. یہ صوبہ کسی تعصب کا متحمل نہیں ہے. تو برائے مہربانی آپ یہ کیجیے کہ آپ ان کو جو ہمارا پورا ایک ایڈمنسٹریٹولی جو ایریا ہے اس کو ہمیں دے دیجیے. ہمیں ایسے بھی مشکلات کا ہمیں شمار ہوتا ہے, ہماری مشکلات ہوتی ہیں کہ ہمیں کوہستان کا ایک بندہ اس کو کوئی کام کرنے کے لیے پشاور کے جانا پڑتا ہے کیونکہ کیپٹل وہ ہے پشاور کے پی کا. تو ہم یہی کہتے ہیں کہ ہمیں انتظامی بنیادوں پر جتنے آپ کے چھوٹے صوبے ہوں گے اتنا ملک ترقی کرتا ہے زیادہ. ہم تو یہ کہتے ہیں صوبہ ہزارہ دے. آپ کے کشمیر کی بات کر رہی ہیں, جی جی, انہوں نے شاید کشمیر والوں نے آواز اٹھائی تو مل گیا لے لیا. ہم کب سے آواز اٹھا رہے ہیں صوبہ ہزارہ کی؟ ریلیاں بھی نکلی تھی, بہت ریلیاں بھی نکلتی ہیں, ہمارے شہید بھی ہوئے, ہمارے لوگ زخمی بھی ہوئے, کتنے برے حالات تک ہم پہنچے. بابا حیدر زمان بڑی ان کی کاوشیں ہیں اور ہماری جو کابرین ہیں ان کی بڑی کاوشیں رہی ہیں. چین بنی تھی, اگر آپ کو یاد ہو, چھاریکا سے لے کر اور کہاں تک چین بنی تھی, ہاتھوں کی, ایک انسانی ہاتھوں کی وہ چین بنی تھی, اور اس کے باوجود آپ ہمیں ہمارا حق بھی دے رہے. آخر ہمیں اس بات کے کہنے پہ مجبور نہ کریں کہ ساڈا حق ایتھے رکھ. ایگزیکٹ, یہ کہنا پڑے گا. میم اگر بات کی جائے ایبٹ آباد کی, جی, تو آپ کے خیال سے مزید ایسے اور کون سے اقدامات کیے جائیں ایبٹ آباد کے لیے کہ اس کی
ماشاءاللہ سے ایبٹ آباد ویسے بھی بہت خوبصورت ہے کہ اس میں مطلب ہمیں مزید اس کو خوبصورت بنایا جائے فار ٹورزم. میری گزارش یہ ہے کہ آپ ایبٹ آباد کو خوبصورت نہ بنائیں خدا کے لیے, کیونکہ آپ جو کچھ حرکتیں کرتے ہیں اس کو خوبصورت بنانے کے لیے, وہ اس کی بدصورتی میں کردار اہم ادا کر رہا ہوتا ہے. اس کی جو نیچرل بیوٹی ہے آپ نے اس کو مسخ کر کے رکھ دی ہے. آپ نے اس کی جو جیسے شملہ پہاڑی کی میں مثال لوں, ٹھیک ہے آپ نے پارک بنایا ہے, بڑا حسین پارک ہے, لیکن آپ نے کنکریٹ کا بنا دی ہے, آپ نے کنکریٹ کی عیدگاہ بنا کر دی ہے. تو پھر کس چیز کا ہونا چاہیے؟ پانی جا رہا ہے سارا کا سارا آپ کے گھروں میں, مکانوں میں, وہ نہیں بربادی. آپ نے پورے شہر کو کنکریٹ کا بنا دیا. آپ نے مٹی کا کوئی خطہ جو چھوڑا ایسا نہیں کہ جہاں پہ آپ کی جو ریوائنس تھی یا جو آپ کی کسیاں جن کو ہم کہتے ہیں, نالے کہتے ہیں, ان نالوں کے اوپر آپ نے بلڈنگز بنانی ہے, پانی کا راستہ ہی روک دیا. آپ نے تو ایبٹ آباد کی خوبصورتی کو مسخ کرنے کی قسم کھا لی ہے. آپ نے پرانی جو خوبصورت عمارات تھی ان عمارات کو آپ نے توڑ دیے. عیدگاہ کی دیوار دیکھیے, اس کی اوریجنل دیوار دیکھیے, اور اپنی ایک نمبر 2 قسم کی دیوار بنی ہوئی دیکھیے باہر. مجھے تو دکھ ہوتا ہے, میرا دل روتا ہے جب میں ایبٹ آباد کو اس طرح مسخ ہوتے ہوئے دیکھتی ہوں. تو میں کبھی بھی نہیں کہوں گی کہ اس کی بیوٹیفیکیشن کے لیے آپ 1 روپیہ بھی خرچ کریں. آپ اس کی پریزرویشن کے لیے پیسے خرچ کریں. آپ جو چیزیں اس کی بچا سکتے ہیں اس کے لیے پیسے خرچ کریں خدا کے لیے. آپ بالکل صفائی اس کی کیجئے, آپ صفائیوں پہ زیادہ فوکس کیجئے, وہ آپ نہیں کرتے. آپ انٹر ہوتے ہیں ایبٹ آباد سے ہٹ کے ادھر سے آتے ہیں تو آپ کو ایک ناگوار قسم کی بو آپ کا بہت زیادہ بہت بڑی اسمیل آتی ہے. غلط وہ حرکت ہے. 2013 سے میں اس ایشو کے اوپر کام کر رہی تھی کہ اس کو ہٹائے وہاں سے. اس میں کیا ایشوز ہیں, کیا مسائل ہیں, بہت سی بیماریاں بھی لوگوں کا کیا مسائل ہے. وہاں کے لوگ پھیپھڑوں اور ٹی بی اور اس قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہو گئے. ان سے جب میری بات ہوئی, میں نے جا کے ان سے بات کی, انہوں نے کہا آپ آگے ان کی نہ وہ بنے گی جی, کیونکہ ہم کہہ رہے تھے کہ اچھا نیچے چلا جائے گا پورا, اوپر کا ہم بنا دیں گے. ان کے ساتھ جو ہماری باتیں ہوئی تھی ایڈمنسٹریشن کے ساتھ کہ اوپر گراؤنڈس بن جائیں گے, پلے گراؤنڈس بن جائیں گے, اس کی ڈمپنگ کر کے مٹی کی. کوڑے کی جگہ ہی کوئی نہیں ہے پورے ایبٹ آباد میں, پورے ضلع ایبٹ آباد میں آپ کو کوڑے کی جگہ کوئی نہیں مل رہی, ڈمپنگ پوائنٹ ہی کوئی نہیں ہے. وہ تو لازمی ہونا چاہیے. اور جہاں پہ آپ بناتے ہیں وہاں جا کے آگ بھی لگا دیتے ہیں, گھر کے پاس ہی اس طرح کی زمینوں میں بناتے ہیں. زیادہ مسائل کا لوگ شکار ہو گئے. تو انہوں نے کہا جی آپ ان کی سب باتیں نہ سنیں, آپ یہ بھی دیکھیں کہ ہمارے ساتھ کیا مسائل آ رہے ہیں, ہمیں کن بیماریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تو پلیز میری یہ خواہش ہے, میری یہ التجا ہے اس فورم کے توسط سے, آپ کے اس پروگرام کے توسط سے, کہ یہ جو بیوٹیفیکیشن کی باتیں کرتے ہیں یہ صرف ایک کلینلینس کی بات کر لیں, یہ صرف سینیٹیشن کی بات کر لیں. یہ جو آپ کے مسائل آ رہے ہیں, آپ کا پانی جلا جلا رک رہا ہے, جب ایک بارش ہوتی ہے اور آپ کا تالاب بن جاتے ہیں, بالکل اب لگتا ہے گاڑیوں کی جگہ کشتیاں بھی رکھنی پڑیں گی ہر گھر میں, کہ وہ حالات آ جاتے ہیں کہ کشتی چلا کے جایا جائے, بہت پانی ہوتا ہے. کیوں؟ تو اس کے پانی کے اخراج کے راستے بنائیے. تو یہ بہت ضروری ہے. اور درخت بچائیے. آپ چنار روڈ جیسا خوبصورت, صرف پورے میرا خیال ہے سب سے خوبصورت روڈ رہ گئی ہے جہاں پہ وہ بھی اگر ہم لوگ شور نہ کریں اور آگے لوگ اکٹھے نہ ہوں, جیسے پچھلی بار کٹا تھا ہماری چھوٹی سی کال پہ کافی لوگ شاید پورا اکٹھا ہو گیا تھا. تو یہ ضروری ہے کہ آپ ان درختوں کو, اتنے قیمتی اور نایاب نادر درخت ہیں, ان کو بچائیں. ہم نے ایک ڈی سی صاحب سے پورا نوٹیفیکیشن کروایا تھا, ڈائریکٹیو ایشو کروایا تھا کہ کوئی بھی شخص ان درختوں کو, چاہے وہ اس کے گھر میں ہو, بغیر انتظامی محکمے کی یعنی ڈی سی آفس کی اجازت کے بغیر نہیں کاٹ سکتا. کیوں؟ کیونکہ یہ نادر اور نایاب درخت ہیں, یہ اس علاقے کی خوبصورتی ہے, چاہے وہ آپ کے گھر میں لگے ہیں. لیکن اگر آپ کے گھر کو نقصان دے رہے ہیں تو آپ درخواست دیجیے اور اس صورت میں آپ کٹوائیے. تو یہ ہم تو کر رہے ہیں کوششیں, لیکن جنگل کے جنگل کٹ گئے ہیں. میم آپ سوشل ویلفیئر کے بھی بہت سے ماشاءاللہ کام کرتی ہیں, تو انسانی حقوق سے ہٹ کر ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں. اکثر میں نے روڈ پر دیکھے کیٹس, ڈاگس, اسٹرے کیٹس, اسٹرے ڈاگس جو ہوتے ہیں وہ پھر رہے ہوتے ہیں اور وہ زخمی ہوتے ہیں, کبھی کانچ وغیرہ, وہ ظاہری بات ہے وہ رات کو آتے ہیں کوڑے میں سے کھاتے وغیرہ اس طرح سے, تو ان کی کچھ کی آنکھ زخمی ہوتی ہے, کچھ کی ٹانگ, اس طرح سے.
تو ان کے لیے بھی پراپر لائک اس طرح سے کوئی آرگنائزیشن یا کوئی ویلفیئر کا اس طرح سے سیٹ اپ ہونا چاہیے. بالکل آپ نے درست بات کی. اس میں نے ایک دو ایسی آرگنائزیشنز کے ساتھ کام کیا تھا جو جانوروں کے حقوق پہ بھی کام کرتی تھی. ایون ایک ڈاؤٹی وہ تھا, ان کی کوئی آرگنائزیشن تھی, میں نام بھول رہی ہوں, اس کے ساتھ بھی ہم نے کام کیا. تو یہ آپ نے جیسے کہا بنیا اور یا خاص طور پہ کتے اور ان کی جو چھوٹے چھوٹے پپیز ہوتے ہیں, بالکل ان چیزوں میں زیادہ. ہماری ایک بچی ہے, مجھے اس کا نام کچھ مس کاظمی کے نام سے وہ ہے, اب ندا شاید ہے یا ایسا کا کوئی نام ہے ان کا. وہ بچی جنہ آباد میں ہے, اور وہ اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں جہاں بھی وہ جاتی ہے دیکھتی ہے اسٹرے ڈاگز ہیں یا کیٹس ہیں اور وہ زخمی ہیں, تو وہ ان کو اپنے گھر لے جاتی ہے, اور وہاں پہ اس کو ان کو وہ پھر لک آفٹر کرتی ہے. تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے, اور ہمیں اس کا ساتھ دینا چاہیے. نہ صرف اس بچی کا, ہمیں یہ کرنا چاہیے. اگر آپ تھوڑی سی بات لمبی ہو جائے گی, ابھی آپ نے دیکھا ہوگا رتن ٹاٹا جو بہت بڑا نام ہے انڈیا کا, ان کا انتقال ہوا, تو ان کے انتقال میں ایک بچہ بڑا فوکس تھا سارے کیمرہ جو ان کے ساتھ ہوتا تھا. جی ہاں, شانتنو اس کا نام تھا. اب یہ وہ لڑکا تھا جس نے جینز کے اوپر ریفلیکٹر لگا کے اسٹرے ڈاگس کی گلے میں ڈالے تھے, اور اس بات سے متاثر ہو کر رتن ٹاٹا نے اس کو اپنے ساتھ رکھا تھا. اس نے اسے فنڈنگ کی درخواست کی, اور انہوں نے کہا کہ یہ اتنا رحم دل ہے کہ یہ اسٹرے ڈاگس اور اسٹرے کیٹس اور ان کی اتنی وہ کر رہے ہیں, تو اس کو پھر انہوں نے اپنے ساتھ اپنی کمپنی میں رکھا. تو یہ درد دل تو میرا خیال ہے ہم سب میں ہوتا ہے. تو ہمارے کی جو اسٹرے کیٹس ڈاگس ہوتے ہیں, میں تو ضرور ان کو کوشش کرتی ہے ان کو ضرور کچھ نہ کچھ کھلا تو دیا جائے, کیونکہ وہ بے جان ہوتے ہیں, بولتے تو کچھ بھی نہیں ہے. تو ہمیں بالکل ایسی ان کو انکریج کرنا چاہیے, ایسی آرگنائزیشنس کو جو یہ کام کر. بات کرتے ہیں تھوڑی سی آپ کی ہابیز کی طرف. جی میری ہابیز ہیں کہ بک ریڈنگ, میں بک وارم ٹائپ قسم کا, مطلب مجھے ابھی نہیں کوئی کتاب مل جائے اور کتابی کیڑا, بس بہت زیادہ ریڈنگ پسند ہے. لکھتی بھی ہوں, آرٹیکلس بھی لکھتی ہوں, اور ٹریول لاگس لکھتی ہوں, چھوٹے چھوٹے سفر نامے وہ لکھتی ہوں, اور اس قسم کی چیزیں لکھنے کا شوق ہے, اور پڑھنے کا شوق ہے. اس کے علاوہ ٹریولنگ کا شوق ہے, جو ٹریول کر کے آتی ہوں وہی لکھ دیتی ہوں. گڈ, یہ میرے وہ ہابیز ہیں. تو میم عملی سیاست میں آپ نے ماشاء اللہ سے 12 سال گزار لیے ہیں. جی, تو اب آپ مجھے یہ بتائیں گی کہ وہ 12 سال پہلے کی آمنہ سردار اور 12 سال ابھی کی آمنہ سردار, اس میں آپ کو مطلب کچھ چینجز اپنی پرسنالٹی میں ابھی تک نظر آئی؟ پرسنالٹی میں یہ بڑا ایک مزے کا اور دلچسپ سا سوال ہے. میں چونکہ ایک استاد تھی, اور ویسے بھی میں کچھ تھوڑا ایک میری وہی شہرت ہی یہ تھی کہ سختگیر قسم کی, اور دوسرا یہ تھا کہ میں تھوڑی بلنٹ بھی اور اس طرح سے تھی. سیاست میں یہ نہیں چلتا. تو اقبال صاحب کا ایک شعر ہے, اقبال عظیم صاحب کا, کہ انہوں نے عشق لفظ یوز کیا, میں اس کی جگہ معذرت کے ساتھ سیاست لگا دوں گی. ٹھیک ہے. اقبال سیاست نے میرے سب بل دیے نکال, وہ تک سے آرزو تھی کہ سیدھا کرے کوئی. یہ جواب ہے, کیونکہ سیاست نے بڑا سیدھا کیا ہے کہ آپ کو دل نہیں چاہ رہا ہوتا کچھ بات کرنے کو, لیکن آپ کو سیاست میں رہ کے سیاست کرنی پڑتی ہے, اور سیاست آپ بھی جاتے. پیشنس آپ کا ہونا چاہیے, صبر بڑا ضروری ہے, کیونکہ ایک دم آپ آؤٹ ہو جائیں گے, ایک دم آپ غصے میں آ جائیں گے, بھڑک جائیں گے, یہ مناسب نہیں ہے. ایک آپ لیڈ کر رہے ہیں اگر اپنے لوگوں کو, تو آپ ایسے ہوں کہ نہ آپ ایسی گفتگو کریں جس سے وہ ناراض ہوں, آپ کوئی بھی ناراض ہو, تو دوسروں کی عزت کرنا میں سمجھتی ہوں ایک لیڈر کا کام ہے. رسپیکٹ اینڈ بی ریسپیکٹڈ, یہ بڑا ضروری ہے. مطلب میں سمجھتی ہوں میری زندگی کا یہ ایک لوگو ہے, عزت کیجیے اور عزت کروائیے, یہ بہت ضروری ہے. اب میم ہمارا خاص فرق نہیں پڑا, مطلب میں جیسی تھی ویسی تھی, لیکن یہ مجھے یہ پیشنس میں نے سیکھا ہے, صبر کرنا تھوڑا سا سیکھے کہ کہاں خاموش رہنا ہے, کہاں بولنا ہے, کیا کرنا ہے, یہ تھوڑا سا. تو شروع کرتے ہیں اپنا سیگمنٹ ریپڈ فائر. سیاست, مولانا فضل الرحمان, ان جیسی سیاست کوئی نہیں کر سکتا, وہ صحیح سیاست دان ہے. ٹریول, مجھے خوبصورت وادیوں میں جانے کا اور ٹریولنگ کا بہت شوق ہے. نتیا گنی میری
अपनी खूबसूरत जगह हमारे मीन्स ट्रेवल का नाम लेंगे तो नथिया गली, ठीक? नथिया गली स्विट्जरलैंड में चूंकि गई भी हुई हूँ और मैंने देखा भी है, लेकिन नथिया गली जैसा कोई नहीं है। मेरा अपना गाँव हमसार बहुत खूबसूरत है। सही। खौफ? खौफ बस अल्लाह का खौफ होना चाहिए बंदे में। जब अल्लाह का खौफ आपके अंदर होगा तो आप बहुत सारी और चीज़ों से बच जाएंगे। सुकून? सुकून मेरे लिए सुकून मेरी फैमिली, मेरा घर, मेरे बच्चे। अच्छा हाँ, जिंदगी। जिंदगी के बारे में यही कहूंगी कि मुझसे पूछते क्या हो जिंदगी के बारे में, अजनबी बताए क्या अजनबी के बारे में। और शेर वो बब्बर शेर नहीं, शेर व शायरी करनी है वाली आपने। पार्टी से हूँ मैं, वो भी कह सकती हूँ। फुल्ला दा तू इत्र बड़ा, इतना दा फिर कड दरिया, दरिया विच फिर रज के ना, बछड़ियां वांगो ताड़ियां ला, फिर भी तेरी बू नहीं मुकड़ी, पहले अपनी मैं मुका। बुल्ले शाह का कलम। जी हाँ। और ये मेरा पसंदीदा शेर है क्योंकि इसमें एक सबक है कि अपने को खुद मिटाओ और फिर अभी तुम अमर हो। थैंक यू सो मच मैम, आप हमारे शो में आई, आपने टाइम निकाला हमारे बहुत लिए। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा आपके साथ यहाँ बातचीत करके, आपकी टीम से बात करके। थैंक यू सो वेरी मच मुझे बुलाने के लिए। वंस अगेन थैंक यू सो मच मैम। इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट पॉडकास्ट में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।